مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. چار اتنے معزز اور محترم مہینے تھے جاہلی دور میں بھی کہ اس دور میں وہ بڑی سے بڑی جنگ لڑتے ہوئے بھی ہٹ جاتے تھے. یعنی دشمنی چل رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، لیکن رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو انہوں نے جنگ روک دی ہے کہ یہ گزرے گا تو پھر جنگ لڑے گا. 4 مہینے 3 کٹھے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. یہ 3 مہینے سال کے آخر پہ 2 مہینے اور پہلا مہینہ یہ علیحدہ اکیلا مہینہ ہے جو ان 4 مہینوں میں شامل ہے. اتنی حرمت ہے کہ قرآن مجید نے اس پر آیت نازل کی ہے. آیت اتری ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہوتے ہیں، یعنی سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے. 12 شہر 12 مہینے ہیں سال کے، اور اس میں سے 4 حرم 4 حرمت والے. ان کے احترام کا خیال رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ یہ کون کون سے مہینے ہیں. یہی جاہلی دور میں تھے، یعنی عربوں کے ہاں ایک جنگ ہو گئی تھی اسلام آنے سے پہلے. ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو عربوں کی جنگ ہوئی تھی، اور وہ جنگ چلتی چلتی رجب میں آ گئی تھی. یعنی اتنی شدید جنگ ہو رہی تھی کہ جب پورے زور پر تھی تو رجب کا مہینہ آ گیا. تو جوش اتنا تھا کہ انہوں نے 2-4 دن انتظار نہ کیا اور آگے بڑھ گئے. یعنی روکنے کی بجائے 2-3 دن رجب میں ہی چلے گئے لڑتے ہوئے کہ لڑائی آخر پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن اتنا افسوس ہوا عربوں کو اس پر کہ اس جنگ کا نام حرب فجار ہے. فجار کہتے ہیں گناہ کو، کہ یعنی وہ سمجھتے تھے یہ گناہ کی جنگ ہم نے لڑی ہے. یعنی آج بھی تاریخ عرب میں یہ حرب فجار ہے، جنگ ہے جو جہاں گناہ ہوا ہے. یعنی عرب بھی اس مہینے میں آپس کو جنگ کو گناہ سمجھتے تھے، اور اسلام نے تو اس پر مہر تصدیق نفس پر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مہینے کیسے ہیں؟ فرمایا یاد رکھو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. الشعبان و شہری، رمضان شعبان میرا مہینہ ہے، والرمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب مومنوں کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ مومنوں کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے، پاسداری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، کہ مومن اس مہینے میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں. یہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب سوچئے ہمارے لیے کیا واجب بنتا ہے، کیا ضروری بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب تو مومنوں کا مہینہ ہے. تو ایک مومن کی حیثیت سے ہم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے، کیا ارشاد نبی نافذ ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنا مومنوں کا مشترک مہینہ سمجھ کے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. یہ بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کو یہ مہینہ کہا تھا کہ یہ مومنوں کا ہے، تو اسی مہینے میں معراج ہوئی ہے. سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، جو مومن اور کافر کی تمیز کر گیا ہے. یعنی معراج ایک ایسا معجزہ ہے. دوسرے معجزے تو لوگ دیکھتے تھے، چاند ٹوٹا تھا تو لوگوں نے عربوں نے بھی دیکھا تھا، ہندوستان میں بھی نظر آیا. ہندوستان کا بادشاہ بھی گواہ ہے کہ میں نے چاند چھت پہ چڑھا، میں سو رہا تھا کہ چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا.
اور اس نے اپنے پنڈتوں سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے چاند کو، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے علم جو ناقص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی نبی پیدا ہوا ہے، اور اس نے یہاں سے آدمی بھیجے تھے پتہ کرنے کے لیے، ہندوستان سے آدمی بھیجے تھے پتہ کرنے کے لیے، اور وہ پتہ کر کے واپس آئے تھے اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور وہاں چاند ٹوٹ گیا ہے۔ وہ راجہ جو ہندوستان کا راجہ تھا وہ یہیں بیٹھے ہوئے اعلان کرتا تھا کہ اس آنے والے نبی پر میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ ایمان لے آیا تھا، اور وہاں سے لوگ پھر مدینہ مکہ مکرمہ بھی گئے تھے، مدینہ منورہ بھی گئے تھے۔ تاریخ کی بڑی کہانیاں، بڑی حکایات اس پر موجود ہیں۔ تو بہرحال یاد رکھ لیجئے کہ یہ معجزہ وہ ہے جو دنیا نے دیکھا۔ چاند پیچھے آیا تو سارے لوگوں نے دیکھا، ایک ایک نے دیکھا کہ معراج کا اثر ہوا، یہ نظر آیا۔ لیکن معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ گھر والوں نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو بتایا نہیں کہ میں معراج پہ جا رہا ہوں، کسی نے اٹھ کے دیکھا نہیں کہ براق پہ سوار ہوئے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا کہ جبریل آ گئے ہیں اور وہ جگا رہے ہیں کہ حضور اللہ بلا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو اگر خبر ملی ہے تو زبان رسالت سے ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گیا تھا۔ تو اس لیے امتحان ہے مومنوں کا کہ دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، شواہد کوئی نہیں ہے، دلیل بھی کوئی نہیں ہے، صرف زبان رسالت ہے۔ کیا مومنوں زبان پر ایمان لاتے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا مومن۔ اور میں نے بتایا تھا حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ آپ ایمان لائے، آپ گئے، اور بتانے والا بھی ابو جہل تھا۔ فجر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں بیٹھ گئے، واپس آ گئے تھے معراج سے، کہنے لگا میں رات گیا ہوں آسمانوں پر، میں نے جنت و دوزخ بھی دیکھی ہے، میں بڑے اونچے مقام پہ گیا۔ فرما رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ تو انہونی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتی، آدمی ہو کر اتنا اونچا چلا جائے، راستے میں کیا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں راستے میں تو آگ کے دریا چل رہے ہیں، جو بھی گزرتا ہے بھسم ہو جاتا، اتنی تپش ہے وہاں، سورج اتنا قریب آ جاتا ہے کہ کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ آج بھی سائنس کہہ رہی، کرۂ نار کہتے ہیں کہ آگ کا کرہ ایک سطح چلتی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، وہاں سے گزرنا۔ یہ جو جہاز چلاتے ہیں آج سپرتنک چلا رہے ہیں سیارے، یہ اتنے تیز چلاتے ہیں کہ اس سے گزر جائیں، اگر رک جائیں تو یہ بھی جل جائیں۔ یہ انہیں خبر ہے، اس لیے رفتار تیز رکھتے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ کرۂ نار بھی ہے، تو وہ حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک وجود کیسے گزرے اور سالم گزر جائے۔ تو وہ دوڑا ہوا حضرت صدیق اکبر کے گھر گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتانی ہے جو ماننے میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تیرا دوست جس پر تو ایمان رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں چلا گیا اور جنت و دوزخ دیکھی، کائنات دیکھ کے واپس آ گیا، اور یہاں چٹخلی ہل رہی تھی، یہاں پانی بہ رہا تھا، یہاں لمحہ تبدیل نہیں ہوا تھا کہ میں ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گیا۔ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر صدیق کہیں گے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اس خیال سے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابو جان یہ میرے نبی نے کہا ہے یا تو کہہ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کچھ کہتا، سن کے آیا، ابھی حرم میں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ابو جال یاد رکھ، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ سچ ہے کہ ہم ان کی طاقتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی دن سے صدیق کا لقب ملا، یہ لقب دربار رسالت سے ملا۔ معلوم ہوا کہ معراج تفریق کرتا ہے مومن اور کافر کی۔ معراج پر ایمان لانا ایمان کی دلیل ہے، اور اسے نہ ماننا ایمان سے ہٹ جانے کی دلیل ہے۔
اس لیے یہ معجزہ بہت نمایاں ہے. سب نے لکھا، کتابیں لکھی گئی، ایسے ایسے نہیں، کئی جلد کی کتاب صرف اس معجزے پر لکھی ہے. اور اتنا بڑا معجزہ 28 صحابہ کرام ہیں جو اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں. ایک بھی کافی ہوتا ہے، ایک بھی روایت کافی ہوتی ہے. 28 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ معجزہ بیان کیا. تو اس لیے میرے دوستو یہ بڑا محترم بشان معجزہ ہے، بڑا ہے. کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیا شان ملی، اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، لگا رہے. معارج النبوت تو کتاب اٹھانے والی نہیں، اتنی بڑی کتاب ایک ہی موضوع پہ لکھ دی علامہ، ایک ہی موضوع پہ لکھا گیا. صرف اتنا مختصر سمجھ لیجئے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن نے 2 جگہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید نے اس معجزہ معراج کا 2 دفعہ ذکر کیا ہے. ایک جگہ جانے کا ذکر کیا ہے اور ایک جگہ واپس آنے کا ذکر کیا ہے. دونوں جگہوں پر بات ہے. سورہ بنی اسرائیل جو میں نے ابھی جس کی پہلی آیت پڑھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا ذکر ہے. اور سورہ نجم کی پہلی آیات جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا ذکر ہے اور مرتبے اور شان کا ذکر ہے. وہاں واپس آنے کے لیے جو کچھ بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ واپس آ گئے، آپ یہ لے کے آئے، آپ اتنی شان پا کے آئے، آپ کی شان بیان کی ہے. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی فعالیت نہیں ہے، آپ کا کسی کام کرنے کا ذکر نہیں. یہاں سارا ذکر رب کا اپنا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. تو معراج کا واقعہ جب اللہ نے بیان کیا ہے تو پہلی شرط یہ لگا کے بیان کیا ہے کہ لوگوں شک نہ کرنا کہ نبی کے ایسا معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری قدرت تھی. یعنی بنیاد یہ رکھی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. پاکی بھی اپنی بیان کی ہے کہ کوئی کمزوری نہیں ہے مجھ میں، کسی کو لے جانے کی قوت کی کمی نہیں ہے مجھ میں، جس کو چاہوں لے جا سکتا ہوں. تو اس لیے یہ سوچ کے معراج کا واقعہ پڑھنا کہ یہ قدرت کی رضا کا واقعہ ہے، یہ قدرت نے اپنی رضا سے دی ہے اور اپنی شان بیان کی کہی ہے. سبحان الذی کہہ کے بات شروع کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک لمحے میں اپنے بندے کو لے گئی. ایک عجیب بات. دوسری بات یہ یاد رکھیے، کہا اپنے بندے کو لے گئی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں معراج سے تو وہاں جب کہا والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جو لوٹ کر آیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، لوگوں تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ راستہ بھولا ہے. وہاں اپنے بندے کا ذکر نہیں کیا، لوگوں کے ساتھی کا ذکر کیا کہ اب تمہاری طرف آ رہا ہے، وہ وجود اب تمہاری طرف ہے. جب میری طرف تھا تو میرا بندہ تھا، تمہاری طرف آیا تو وہ نجم تھا، ستارہ تھا. قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ 2 حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور نور بھی ہیں. نور یا نورانیت مانو کہ وہ تمہارے پاس ستارہ بن کے آئے تھے، روشنی کا پیام لے کے آئے تھے. یہی کہا کہ وہ آ گئے تھے، اپنی روشنی اتنی تھی. اس لیے تو ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی راستہ بھولے نہیں، کبھی راستہ نہیں بھولے. غاروں میں گئے، پہاڑوں میں گئے، حتیٰ کہ جس پر ہاتھ رکھ دیا اس کو بھی نہیں بھولے. ایک ایک منظر انہیں یاد تھا، ایک ایک کیفیت. یہ عالم تھا یادداشت کا کہ وہ بات جو پیدا ہوتے ہوئی معصومیت کے دور میں ہوئی وہ بھی یاد تھی، وہ بھی یاد تھی.
خود فرماتے ہیں مجھے تو وہ پتھر بھی یاد ہیں، جب میں چھوٹا سا تھا تو گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے۔ میرے دوستو سوچئے ذرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے سلام کو بھی نہیں بھولتے، وہ ہم گناہگاروں کے سلام کو کیسے بھولیں؟ کیسے بھولیں؟ کر کے تو دیکھو۔ یہ تمہارا حافظہ نہیں ہے کہ کر کے کل آج کرو اور کل بھول جاؤ، یہ اس نبی کا حافظہ ہے جو پتھروں کی زبان بھی جانتا ہے اور پتھروں کے سلام کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے کیفیت ایک عظمت ہے، ایک حالہ ہے۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ سوچا اس پر کہ حکمران ہو جائے نہ، کوئی حکومت آ جائے تو کبھی کسی کو گورنر مقرر کر دیتے ہیں حکمران، کسی کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں اور دوسرے دن ہٹا بھی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں رہا۔ کتنی پوسٹوں پہ آدمی آ کے ہٹ جاتے ہیں کہ کیوں نہیں، کہ انتخاب اچھا نہیں ہوا تھا، حکمران انتخاب کر رہا تھا نہ، اچھا نہیں ہوا۔ لیکن میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جس میں اعلان نبوت ہے، ایک مثال نہیں ملتی کہ آپ نے جگہ کا انتخاب کیا ہو، آدمی کا انتخاب کیا اور بدل دیا۔ کسی میں نہیں بدل، جس پر ہاتھ رکھا وہی قابل اعتماد تھا، جس دن کا نام لیا وہی قابل قدر تھا۔ ایک ایک چھوٹے سے آدمی کو لے لیا۔ ایسے انسان جو کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار مقرر کر دیا، ارے ابھی تو جوانی بھی نہیں چڑھے تھے، ابھی تو جوانی بھی نہیں آئی تھی کہ سپہ سالار مقرر کر دیا اور ایسا لشکر بنا دیا کہ حضرت فاروق اعظم لشکر میں شامل تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ کیوں بنا دیا، سپہ سالار مقرر کر دیا۔ وہی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہی لشکر رہا، وہی گیا۔ فلپ کے ہٹی امریکن ہے، لبنانی ہے بنیادی طور پر، جس نے تاریخ عرب لکھی ہے۔ آج طالب علم یونیورسٹیوں میں سارے اسی کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ تاریخ عرب کا مصنف کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ ایک بچے پر ہاتھ رکھ کے اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، لیکن جب وہ لشکر لے کے گیا ہے تو ایک جگہ ناکامی نہیں ہوئی ہے، کامیاب واپس آیا۔ 40 دن کی مہم لے کے گئے اور کہیں بھی غلطی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہنا یہ تھا کہ اگر تو غلطی کرے گا تو لوگ کہیں گے رسول اللہ کا انتخاب درست نہیں تھا، انتخاب میرا ہے، اس لیے تمہیں غلطی نہیں کرنی ہے۔ میرے دوستو، کس کس پر انتخاب کیا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، آپ کا انتخاب دنیا میں انوکھا ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں جو نہیں مانتے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تبلیغ کر رہے تھے، بڑے مشکل حالات ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے مشکل حالات ملے تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ کھانے کو رزق نہ ملے، 3 سال شیب ابی طالب میں گرفتار رہنا کہ پتے کھا کر گئے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت صحابہ کہتے تھے ہم وہاں 3 سال پہاڑ کے کھو میں ایک غار میں رہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، تو پہاڑ پہ اگتے ہوئے جو تنکے اور پتے ہوتے تھے وہ کھا کے گزارا کرتے رہے۔ لیکن جان قربان جائیے ان جانساروں پر، ایک بھی واپس نہیں گیا۔ مشکلیں پہ مشکلیں آئیں، یہ تھے حالات۔ پتھر پڑ رہے تھے، ظلم ہو رہے تھے، ہر طرف سے جذباتیت کی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے چلے جا رہے۔ ایک دن بھی ہمت نہیں چھوڑی کہ تبلیغ نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اب تو تبلیغ نہیں ہوتی ہے، اب تو یہ، اور ایک دن بھی ہاتھ اٹھا کے یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ یہ نہیں مانتے، انہیں تباہ کر دے۔
یہ بھی بد دعا نہیں۔ طائف کے میدان میں کہا بھی گیا تو انکار کر دیا، فرمایا نہیں، یہ پتھر برساتے رہے میں پھول پھینکتا رہوں گا۔ یہ تھی تبلیغ کا جوش اور غلہ۔ تو میرے دوست ایک بات سے سوچیے، جب انتہا ہو گئی، اتنی انتہا ہو گئی کہ تکلیف کی انتہا ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے، ایک خیال آ رہا تھا کہ میں تو ان کا بھلا کر رہا ہوں، یہ دشمنیاں کر رہے ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہے اس رہنما کو جو سچی بات بتائے اور غلط ذہن والے نہ سنے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایک دکھ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کی نجات کا سامان کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں۔ ایک پریشانی کا عالم تھا، ایک دکھ کا عالم تھا۔ لیٹ گئے رات کو، اور اسی رات جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا۔ 11.5 سال ہو گئے تھے مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے، 11.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسلمان ہوتے تو جا رہے تھے آہستہ آہستہ، لیکن رفتار اتنی تیز نہ تھی۔ تو کیا ہوا، جبریل آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی حدیثیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ تو سارا سال لگا رہے آدمی جمعوں میں، تو معراج کا واقعہ پورا نہیں ہو کہ کیسے جبریل آئے، کس طرح جگایا سوئے ہوئے کو، کیسے جگایا۔ دیکھو سچی بات ہے کہ کہیں جانا ہو، کہیں مراد ہو تو گڑ گڑا کے رات کو دعائیں مانگی جاتی کہ یا اللہ میری مشکلیں آسان کر رہے ہیں، لیکن مطمئن نبی ہے، اتنے دکھوں کے ساتھ باوجود سویا ہوا، آرام کی نیند ہے کہ آ کے جبریل نے جگایا۔ حدیث میں آتا ہے پاؤں کو چھو کے جگایا۔ ہمارے دوستو، یہ پاؤں کتنے قیمتی ہے کہ سردار الملائکہ کے بھی پر لگ رہے، جگایا، آنکھ کھلی، فرمایا جبریل تم کیسے آ گئے؟ کہا ان ربک یدعوک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ منتظر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میرے دوستو، یہ قدر و قیمت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا نکتہ اٹھایا کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں۔ حضرت موسیٰ طور پہ گئے تھے، رسول اللہ بھی معراج پہ گئے تھے، بلندیوں پہ، لیکن فرق کیا ہے، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ وہ خود گئے تھے، دعا مانگی تھی، کہا تھا اے موسیٰ پہچان میرا تیرا رب بول رہا ہوں، یہاں نہیں ہے، پکارا ہے، اور سردار ملائکہ کو بھیجا ہے کہ لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث میں بڑی تفصیل ہے کہ غسل کیا، کپڑے بدلے، ایک عجیب و غریب، کہنے لگے میں جنت سے پوشاک لے کے آیا ہوں، یہ پہن لیجیے، آپ کے لیے جنت سے سواری لے کے آیا ہوں۔ یہ اہتمام دیکھیے بلانے کا کہ جو چیز راستے کی ضرورت تھی وہ ساری جنت سے بھیجی، سواری بھی جنت سے بھیجی کہ آئیے اب عالم بالا کا سفر ہے۔ بتا دیا لوگوں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم قدم چلتے تھے، تمہارے ساتھ چلتے تھے، ذرا تیز قدم سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم ساتھ چلتے تھے تو رسول اللہ تھوڑا تھوڑا آگے نکل جاتے تھے، یعنی رفتار تیز ہوتی تھی، ہم ذرا دوڑ دوڑ کے ساتھ ملتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ دنیا کی رفتار تو یہ بتائی، اب رفتار دیکھیے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں براق کا قدم پڑتا ہے۔ نظروں سے اوپر کا سفر ہے، ایک غریب سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ کیوں روانہ ہوئے؟ قدرت بتا رہی تھی کہ اے نبی
مکے میں چل کے دیکھ لیا، مکے میں چل کے دیکھ لیا، مکے والوں کا بہیویئر بھی دیکھ لیا، ان کے تعلقات بھی دیکھ لیے، ان کے پتھر برسانا بھی دیکھ لیا، ان کے کانٹے بچھانے بھی دیکھ لیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہی مقدر ہے آپ کا کہ یہ پتھر نیچے پڑیں گے، یہ کانٹے نیچے پڑیں گے، نہیں، آپ کی شان بلند ہے۔ یہ تو آزمائش کے دن ہے، یہ تو آزمائش کے دن ہیں، اور مکے کے پتھر بھی دیکھے ہیں، یہاں کانٹے بچھتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، اب عرش کی جانب آئیے، فرشتوں کے سلام پڑھتا ہوا بھی دیکھیے، نبیوں کا استقبال بھی دیکھیے۔ جو آئے تھے، آج ثابت کرنا تھا کہ جو آئے تھے وہ تمہید تھے، منظر آپ کی یاد ذات تھی، وہ سارے وہ مختلف پڑاؤ تھے جو چلتے گئے، آخری منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ سارے ہی قطار در قطار کھڑے کر دیے گئے۔ دنیا سا سفر بھی کیا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس بھی گئے، مسجد اقصیٰ بھی گئے، یہ بھی ایک سفر دنیا کا تھا، لیکن رات کا یہ نہیں کہ یہ سفر جو ہے وہ دنیا کے مطابق طے ہوا، یہ بھی وہی رفتار سے طے ہوا جس رفتار سے عرش پہ جا رہے تھے، کیونکہ لمحے تو گھر سے آنے سے وہ گھر سے واپس آنے تک وہی 2 لمحے لگے تھے۔ اللہ اللہ اس طرح گئے، راستہ بھی دیکھتے گئے، آنکھیں بند کر کے بھی نہیں گئے کہ یہاں سے اٹھایا یہاں رکھ دیا، نہیں، دکھایا سب کچھ، ایک ایک چیز دکھائی، راستے دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا بیت المقدس کے قریب جا رہا تھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی القبر، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، نظر کی وسعت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھیے، راستے میں دیکھا، وادی فاران سے بھی گزرے، وادی یسیر سے بھی گزرے، ساری وادیاں راستے میں آتی چلی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے بیت المقدس چلے گئے۔ یہ قبلہ ہے نبیوں کا، یہ سارے نبی 1,24,000 نبیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس، اس قبلے پہ آپ چلے گئے، کیا شان تھی اس قبلے کی، سارے نبی آ گئے، جو مختلف موقعوں پہ اس کو قبلہ بنا کے گئے تھے سارے اکٹھے کر دیے، سارے ہی نبی اکٹھے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام راستے میں نماز بھی پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس میں بھی تھے۔ نماز دیکھ کے اور بیت المقدس میں آئے تھے، ذرا غور کیجیے بات، نماز پڑھتے دیکھ کر پھر چلے براق پہ آئے، آ گئے بیت المقدس، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود ہیں۔ بتا دیا قدرت نے، لوگوں گمان نہ کرنا کہ محتاجی تھی سفر کی براق کی، یہ نہ گمان کرنا، دیکھ لو ہمارا نبی قبر میں نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پہلے موجود بھی ہے، نبی کی رفتار براق سے بہت زیادہ ہے۔ یہ تو دنیا کو دکھانا تھا، یہ تو ایک استقبالی کیفیات تھی کہ لے کے گئے، فرشتے ساتھ تھے، جبریل ساتھ تھا، آسمان پہ گئے، آسمانوں سے کیسے گزرے، یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھ لیجیے کہ بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھوائی، جماعت کرائی، ایک جماعت کرا کے بتا دیا کہ سارے نبی میرے امتی ہیں، میرے مقتدی ہیں، میرے مقتدی ہیں، میں سب کا امام ہوں، امام میں ہوں سب کا۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ بات تو کعبے میں بھی ہو سکتی تھی کہ کعبے میں جماعت ہو جاتی اور رسول اللہ کا آسمان کو چلے جاتے، یہ سفر بیت المقدس کا کیوں کرایا گیا؟ ایک تو نبیوں کے سارے مقام دکھانے تھے، ساری نُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے برکتیں ڈالی ہوئی تھی، اور ہم اس لیے لے گئے کہ دکھائیں اپنے نشانیاں دکھانی تھی، لے گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے،
حرم میں نماز ہو جاتی تو لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے نبی تھے، حرم میں نماز پڑھا دی، کیونکہ حرم کے نبی تو آپ بن کے آئے۔ وہ تو بنانے والے نے کہہ دیا تھا کہ امام وہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ وہاں رسول بھیج دے جو ہدایت دینے کے لیے آئے، یعنی بنانے والے کو جو بنائے کعبہ رکھ رہے ہیں وہ بھی کعبے کی امامت کا اعلان اسی وقت کر رہے ہیں۔ تو آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ امام ہے یہاں کے، لیکن نہیں، فرمایا بیت المقدس چلیے، سارے نبی اپنے قبلے میں اکٹھے ہیں، آج ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ حرم کے امام بن کے ہی نہیں آئے، سارے انبیاء کے بھی امام بن کے آئے، ثابت یہ کرنا ہے، اور وہاں جانا ہے، ان کے گھر جانا ہے جن کا وہ قبلہ تھا، اور جا کر وہاں جماعت کروانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل نے اذان دی ہے، کتنی مقدس نماز ہوگی، اور میکائیل نے تکبیر کہی ہے، تو سارے ساتھ بن کے کھڑے تھے نبی، 1,24,000 نبی کھڑے تھے، کوئی غیر نبی نہیں تھا، صرف نبیوں کی جماعت، نبی کھڑے ہیں، سب کا خیال تو آتا ہوگا کہ میں جماعت کراؤں۔ آدم علیہ السلام سوچتے ہوں گے باپ تو میں ہوں سب کا، جماعت کرانا میرا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام، خیال آتا ہوگا، کہتے تکبیر ہو گئی تو جبریل آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ جماعت کرائیے، آج جماعت کرانا آپ کا حق ہے، آپ کا منصب ہے اس جماعت کا کرانے کا، کیونکہ اللہ نے یہ بتانا ہے کہ آنے والی امتوں فخر کرتے رہنا کہ تمہارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے، ایک خیال رہے کہ نبیوں کے امام کے ہم امتی ہیں، ہم کسی ایسے نبی کی امتی نہیں ہیں جو اپنی امت کا ہی نبی ہے، ہم تو کائنات کے سارے انبیاء کے امام کے مقتدی ہیں۔ یہ شرف ملے گا اس امت کو، بڑی قسمت والی امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائی، تقریریں بھی ہوئیں، اور کتنی بات ہے، یہ تقریریں کس نے بتائی ہوں گی؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں گی نا یہ تقریریں ہوئی، کیونکہ اور تو کوئی لکھنے والا تو تھا نہیں، وہ خود ہی بتائی ہوں گی نا کہ میں نے یہ کہا، ابراہیم نے یہ کہا، حضرت موسیٰ نے یہ علیہ السلام یہ کہتے رہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ جملے کہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرے دوستو، معراج شروع ہی بیت المقدس سے ہوئی ہے، یہ اسرا تھا جو کعبے تھے وہاں تک گیا، اور وہاں سے معراج، اور معراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے، آیا وہاں سے بلندیاں شروع ہو گئی، وہاں سے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، آسمانوں سے گزرتے چلے گئے اور بتاتے چلے کہ آسمان والو تمہارا نبی میں بھی ہوں، یہ بات یاد رکھو، میں زمین والوں کا ہی نبی نہیں ہوں، آسمان والوں کا بھی نبی ہوں، اوپر بھی فرشتے۔ میرے دوستو، معراج ایک وہ سفر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمومیت کا گواہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میرے وزیر کون کون ہیں؟ اگر میری حکومت ہے تو وزیر کون کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیے آپ، وہ تو ادب والے لوگ تھے، بولتے پتہ بھی ہوتا تھا تو نہیں کہتے تھے، آپ بتائیے۔ فرمایا وزیر آیا فی الدنیا وہ وزیر آیا فی السماء، دو میرے وزیر دنیا میں ہیں اور دو آسمان پہ ہیں۔ بتا دیا میری نبوت کی مملکت جو ہے وہ دنیا پہ ہی نہیں ہے، آسمان پر بھی ہے، آسمان پر بھی میری مملکت ہے، دو وزیر میرے دنیا میں ہیں، اور یہ بھی نہیں ابہام رکھا کہ کون سے، نام ہی لے دی، نام بھی بتا دی، فرمایا ابو بکر و عمر،
دنیا میں ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں اور آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر میری نیابت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو گزرے بتانا تھا کہ میں اپنی سلطنت ہی میں جا رہا ہوں، اپنی حکومت میں ہی جا رہا ہوں، سلطنت میری ہی ہے، آسمان دور نہیں ہے مجھ سے۔ یہ معراج اپنی مملکت کی سیر تھی، اپنی سلطنت کا دورہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ گزرے ایک ایک جہاں جہاں بھی تخلیق کا کوئی لمحہ موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سب کچھ دیکھ کے گزرے، پوری کائنات نظر میں آئی، کیونکہ آفاق کے نبی تھے، آفاق سامنے پامال ہو گئے، گزرے اور یہاں تک گزرے کہ چلے گئے۔ اللہ اللہ، سوچئے تو صحیح، عرش معظم بھی تو سب سے بڑا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، اتنا بڑا تخت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزرتا ہی چلا گیا۔ کبھی سہارا جبریل بنے کے ساتھ چلے، جا کر کہنے لگے آگے نہیں جانا مجھے، میرا مقام حد یہ ہے، حد یہ ہے، اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رہ جاؤ۔ معلوم ہوا جبریل منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، لے کر جانے کے لیے آئے تھے، منزل تو رسول اللہ جانتے تھے، جبریل تو اس منزل تک گئے ہی نہیں ہیں، پیچھے رہ گئے۔ شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمہ ایک بہت بڑے صوفی ہوئے، ہندوستان کے صوفی ہیں، ان کی کتاب آدمی پڑھ کے تھوڑا سا ہل جاتا ہے، بہت احتیاط سے پڑھنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بہت ہی تصوف کا ذوق طاقتور ہو جائے تو پھر کتاب کو ہاتھ لگاؤ، ورنہ ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ مشاہدات ہیں ان کے، معلوم ہوتا ہے وہ عالم بالا میں ہے، وہ زمین پہ ہے ہی نہیں، عالم بالا کی سیر کر رہے ہیں۔ اور حضرت عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم، کتاب ان کی آج بھی ملتی ہے، لیکن ہاتھ لگانے سے صوفی بھی ڈرتا ہے۔ اس کا کتاب علامہ نے دعویٰ کیا کہ میں نے پڑھی ہے، علامہ نے دعویٰ کیا ہے اور پڑھی ہے، اور اس پر بڑی بڑی باتیں بھی کی ہیں۔ ایک علامہ اس کے خطوط میں بہت باتیں ہیں اس کے بارے میں۔ حضرت عبد القدوس گنگوئی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر گستاخی نہ سمجھو، اگر میری طاقت کا مظاہرہ نہ سمجھو، اگر میرا تکبر نہ سمجھو، غرور نہ سمجھو، تو مجھے ایک خیال آتا ہے کہ جبریل کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا، اسے چھڑانا نہیں چاہیے تھا۔ فرمایا چھڑانا نہیں چاہا تھا، وہ کہہ رہے کہ آگے جاؤں گا تو میں بھسم ہو جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، انہیں خبر نہیں کہ لے جانے والا کون ہے، وہ جانتا نہیں۔ اور ایک وہاں دعویٰ کر دیا، کہتے میں قسماً کہتا ہوں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو کبھی ہاتھ نہ چھڑاتا، کہ اگر ان کے ہاتھ میں جل بھی جاتا تو پھر بھی قبول ہو۔ یہ کیفیت، یہ کیفیت صوفیاء کی ایک منزل ہے، اس پر وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں۔ میرے دوستو جبریل نے کہا نہیں، آگے نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ دیکھ لیجئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب راستے خبر تھی، اب تو کوئی نہیں، دنیا میں تو راستے پتہ تھے، اس نشان بھی لگے ہوتے ہیں، نشان منزل بھی ہوتے ہیں، وہاں تو نشان بھی کوئی نہیں، لیکن گئے وہاں جہاں جبریل بھی ساتھ چھوڑ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ معلوم ہوتا ہے ان راستوں سے بھی آشنا تھے جن راستوں کی جبریل کو بھی خبر نہ تھی۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے
کہ جبریل رسول اللہ کو پڑھانے آتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اور اب اقرا باسم ربک الذی خلق پہلی وحی لے کر آئے تھے اور پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے دوستو، یہ باتیں خام ہو جاتی ہیں جب معراج دیکھتا ہے آدمی کہ ارے پڑھانے والا تو پیچھے ہے، وہ تو جا ہی نہیں رہا، جس کو کہتے ہیں پڑھ کے جا رہے ہیں وہ تو منزل آشنا ہے، راہ یاب ہیں، راہیں جانتے ہیں جانے کی۔ میرے دوستو، قدرت بتا رہی تھی مکے والوں دیکھ لو، جہاں راستے بھی نہیں ہیں، جہاں سمتیں بھی نہیں ہیں، جہتیں بھی نہیں ہیں، میرا نبی وہ بھی راستے جانتا ہے۔ ارے تم مکے میں کہہ رہے ہو کہ بھول گئے، مکے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ بھٹک گئے، نعوذ باللہ۔ اس لیے قدرت نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، لوگوں تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ گناہ گم کیا ہے، راہ یاب تھے، گئے بھی آئے بھی۔ میرے دوستو، اگر مان لیا جائے جبریل لے گئے تھے تو لے کے کون آیا؟ واپسی میں تو جبریل نہیں تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جانے والا جانتا تھا، انہیں خبر تھی راستوں کی، یہ تو تھا کہ بھیج کے بلایا گیا ہے، یہ عظمت تھی، شان بیان کرنی تھی۔ ارے فرشتوں کے جرمٹ سے گزارنا تھا، نبیوں کی قطاروں سے گزارنا تھا، کہ ایک ایک وجود خواہ فرشتے کا ہو یا نبی کا ہو وہ دیکھ لے کہ نبی کی شان کیا ہے، شان بتانی تھی۔ لے کے گئے، آخر پر حضور سے فرماتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا جہاں نہ زمان تھا نہ زمین تھی، نہ مکان تھا نہ کوئی مکین تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، بالکل جہتیں بھی نہیں تھی، میں اس مقام پہ کھڑا تھا کہ جہاں کچھ نہیں تھا۔ تو آواز آئی ادنو منی یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ میرے دوستو، وہ لمحہ تھا جہاں میرا رسول تھا اور میرا رب تھا، کائنات کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ دنا فتدلّا، قرآن کہتا ہے وہ قریب ہو گئے، قریب تر ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قَابَ قَوْسَيْن کے فاصلے بلکہ قریب تر فاصلے ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ یہ بتاتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے اور عقیدہ خاموش رہنے کا سبب دیتا ہے۔ میرے دوستو، قرب کی انتہا پہ چلے گئے، وہ تو زمین پہ رہ کے بھی اپنے رب کے قرب میں رہتے تھے، آج تو سیدھے رب کے قرب میں تھے۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، اندھیرے میں چلیے، روشنی میں چلیے، مکے کے دشمنوں کے اندر سے گزریے یا دوستوں کے اندر سے گزریے، کوئی ڈر نہ کیجیے۔ اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری نظروں میں رہتا ہے، قرآن کہہ رہا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری نظروں میں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ لوگوں سے آپ کو بچا کے رکھے گا، کوئی دشمن کی طاقت۔ ارے گھر میں تلواریں لے کے آئے تھے، وہ کیا کر لیا؟ آپس میں لڑتے رہ گئے، وہ تو نکل گئے، جوڑ کے کھڑے تھے کندھا سے کہ جوڑ نکلنے نہیں دینا، اور وہیں سے گزرے ہے، کسی کو کندھا یاد نہیں رہا، کسی کو تلوار یاد نہیں، گئے یا نہیں گئے۔ وہ دراتا ہوا، وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ دیکھتے رہ گئے، غار میں سامنے آ گئے تھے، نہ دیکھ سکے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، قریب سے قریب ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے، کیونکہ محبت کی آنکھ نہیں ہے، اور جس کے اندر محبت جلوہ گر ہے وہ دور ہو کر بھی انہیں دیکھتا ہے، وہ دور ہو کر بھی انہیں دیکھتا ہے۔ کون سا عاشق ہے جو دیکھے بغیر رہ جاتا؟ کون سا عاشق؟ آتے ہیں
میرے دوستو وہ تو قریب تر آ جاتے ہیں، وہ تو دلوں کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل دوسروں سے خالی ہو جائے اور ان کے لیے بچھانا بن جائے، یہی ہے۔ نہیں یار، اس لیے ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ کافروں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ مفسرین کا فیصلہ کہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابو جہل نے محمد بن عبداللہ دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں دیکھا۔ وہ دیکھتا تھا تو ایک عرب کے جوان کو دیکھتا تھا، وہ عرب اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتا تھا۔ میں کئی دفعہ شعر پڑھا، خواجہ محمد جان فریدی کا شعر یاد آ رہا ہے، کس نے مستی سے کیا گیا، فرمایا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ انہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، امی لقب بن کیا ہے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، قسمت کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں ملتے، کعبے میں رہ کے نہیں ملتے۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، نہیں دیکھتے وہ۔ اور دیکھنے والے کہاں سے دیکھتے ہیں، وہ تو ہر چیز میں دیکھتے ہیں، وہ تو ایک ایک لمحے میں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو ایسی نظر محبت کی پیدا کرو کہ وہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے نظر آنے لگ جائے، یہی ہے، یہی بات زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے جہاں کوئی نہیں تھا، پروردگار تھا، اور پروردگار کا ایک بندہ تھا، ایک رسول تھا جسے سب رسولوں سے ممتاز کیا تھا، جو بندگی کی آخری نشانی تھا، جو عطائت کی آخری نشانی تھا، وہ سامنے تھا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کے سامنے چلا گیا فوضعت یدی علی کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں کندھوں پہ رکھ دیے، ہاتھ رکھ دیے کندھوں پر، فوجدت بردن فی صدیا، ان ہاتھوں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، سینے میں وہ ٹھنڈک محسوس کی۔ معلوم ہوتا ہے قدرت کہہ رہی تھی کہ میرے رسول مکے میں رہتے ہو، مدینے چلے جاؤ گے، دنیا میں رہو گے، لیکن ہماری دست شفقت تم پر ہے، قدرت بھی تمہیں ہی دیکھتی رہتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ میرا تو یقین اور ایمان ہے کہ کائنات کا رب اپنا رسول ہی دیکھتا رہتا ہے، وہ ازل سے اسے دیکھنے لگا ہے اور ابد تک دیکھتا جائے، اسے ہی دیکھے گا۔ اور اگر کسی انسان پر رب کی رحمت کی نظر پڑتی ہے تو اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ آدمی بڑا ہے، اس لیے کہ اس کے وجود سے رسول اللہ کی جھلک آنے لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نظر آنے لگتا ہے، تو قدرت کہتی ہے یہ اس کے اندر بھی میرے رسول کی محبت ہے، وہ دیکھتا اپنے رسول کو ہی ہے۔ کاش وہ گناہگاروں کو محبت رسول کی سوغات بخش دے تاکہ ہم بھی پروردگار کی نظروں میں آ جائیں، یہی دعا کیا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، فرمایا وہاں جب میں چلا گیا فسجدت، تو پھر میں نے سجدہ کر دیا، بتا دیا آنے والے صوفیاء کو بتا دیا کہ یاد رکھو میں اللہ کی حضوری میں ہوں لیکن سجدے نہیں چھوڑا۔ آج بعض دعوی تصوف کرنے کہتے ہیں سجدے معاف، تم پر سجدے معاف، اللہ اللہ۔ یہ تو مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے کیا تھا کہ سجا سے شادی کر لی، وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ، عورت بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بنو شربو کی عورت تھی، دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں،
ادھر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا، اگرچہ اس کا قتل حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا، آپ نے لشکر بھیجا، لیکن دعویٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر چکا تھا، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی اسے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں دونوں نے دعویٰ دار نبوت نے شادی کر لی، تاریخ کہتے شادی کر لی، تو وہ کہنے لگی شادی کی ہے تو مجھے جہیز میں مجھے کیا دو گے؟ کہنے کا 2 نمازیں معاف کر دیتا ہوں، 3 پڑھ لیا کرو 5 نہ پڑھا کرو۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ مسیلمہ کذاب والی ولایت جو نمازیں معاف کرتی ہے، مومن کے لیے نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدت، تو میں نے سجدہ کر دیا، اور فرمایا اتنا سجدہ کر دیا کہ یاد ہی نہیں رہا کتنے سال گزر گئے، سالوں کے سال گزر گئے سجدے میں، اور آخر پروردگار نے کہا ارفع راسک یا محمد، اے نبی سر اٹھا لیجئے، اٹھا دیجئے سر۔ میں یہی کہنے کا بارہا کہتا ہوں کہ سجدہ تو وہ ہے کہ عبد بندہ سجدے میں سر رکھے اور معبود خود اٹھائے۔ سجدے کی انتہا یہ ہے کہ یہ سر رکھے وہ اٹھائے، ارفع راسک یا محمد، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اٹھائیے اپنا سر، سل توتا، سوال کیجئے، مانگیے کیا مانگنا ہے، جو مانگیں گے دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ مانگیں گے آپ دیکھیں گے کہ دینے کے قابل ہے یا نہیں دینا، سل توتا، جو بھی کہیں گے دے دیں گے۔ اشفع تشفع، جس کی چاہے سفارش کرے معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو، یہ سجدہ کس کے لیے کیا؟ کس کے بارے میں سوال کرنا تھا؟ کس کی شفاعت ڈھونڈنی تھی؟ امت کی ڈھونڈنی تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں لوگوں، میں رجب میں رب کے پاس گیا تھا، سجدہ کر کے رب کی نوازش جب انتہائی آئی تھی تو پھر بھی تمہارے لیے مانگا تھا۔ رب نے کہا تھا مانگو دے دیں گے، شفاعت کرو قبول کر لیں گے، یہی کہا تھا۔ اس لیے فرمایا یہ مہینہ تمہارا ہے کہ وہ میں نے تمہارے لیے رب کے پاس جا کے بھی مانگ لیا، قرب کی منزلوں میں بھی اپنی امت مانگی تھی۔ یہی امت کیسے پیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ امت اپنے نبی سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ انتہا درجے کا پیار ہے۔ میرے دوستو، معراج کی شب کا پیغام یہی ہے کہ سجدوں کی تلاوت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب واپس آیا تو رب نے مجھے تحفہ 50 نمازوں کا دیا، تو میں نبی ہمارے گھر میں آئے ہو تو لے جاؤ تحفہ، 50 نمازیں پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، پوچھا کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50۔ کہا جی میری امت تو ایک نہیں پڑھتی رہی، آپ 50 لے آئے۔ کہا کیا کروں؟ کہا پھر جا کے رب سے سوال کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر رب کے پاس گئے، معلوم ہوتا یہ راستے دیکھے والے تھے، یہ جانے ہوئے راستے تھے۔ پھر گئے 5 کام ہوئی، ایک حدیث میں آتا 10 کام ہوئی، پھر گئے پھر 5 کام ہوئی، 10 کام ہوئی، آخر 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر چلے جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑھی جائیں گی۔ فرمایا موسیٰ مجھے اب رب سے شرم آتی ہے، کتنی دفعہ معافی مانگی ہے، یہ پڑھیں گے ہم، یہ میری امت برداشت کر لے گی۔ میرے دوستو، رحیم و کریم نبی جانتے تھے کہ میری امت 5 پڑھ لے گی۔ آج کوئی کہے کہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ علم نبوی کی تکذیب کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود واپس نہیں گئے، کیوں؟ کہ انہیں اعتماد تھا کہ میری امت یہ نمازیں پڑھ لے گی۔ اس لیے امت کا حق ہے کہ اپنے نبی کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس کی سچائی پر ایمان رکھنے کے لیے 5 نمازوں میں سر کو سجدے میں جھکاتا رہے۔ جھکاؤ سروں کو،
یہی وقت پر آ کر ایک جملہ کہہ دیا، فرمایا لوگوں نماز پڑھا کرو، الصلاۃ معراج المومنین، لوگوں میری معراج تو عرش پہ جا کر تھی، تمہاری معراج نمازوں میں ہے۔ سجدے کرو اپنے رب کے سامنے، یہ معراج ہے۔ اللہ اللہ، جب مدینہ منورہ حاضری کا موقع ملا، برادر گرامی بھی ساتھ تھے، معاہدہ شریف پہ کھڑے ہو گئے جدھر قدمین مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شعر یاد آیا، وہاں میں نے ان کو سنایا بھی۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، سامنے روزہ صبح کی جاری ہو اور قدمین مبارک میں آدمی کھڑا ہو، اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ تیری معراج کہ ہے عرش تیرے زیر قدم۔ یا رسول اللہ، آپ کی معراج یہ ہے کہ عرش بھی قدموں کے نیچے ہے، تیری معراج کے ہے عرش تیرے زیر قدم، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج یہی ہے کہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جائے۔ دعا کیجیے سب کو یہ اللہ دولت نصیب کرے، جانے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میرے روضہ انور پر فرشتے صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور جو آتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ آئے گا قیامت تک اسے دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا، ایک ہی دفعہ۔ ارے امت کتنی خوش قسمت ہے، فرشتہ تو دربار میں زندگی بھر ایک دفعہ آتا ہے، اسے بار بار حاضری نصیب ہوتی۔ دعا کیجئے کہ اس حاضری کی قسمت میں لکھے چھوٹے، سب کو جانے کی توفیق ملے۔ ایک ہی طلب لے کے جائیے، لیکن ایک بات کہوں گا جانے والوں کو کہ کوئی خواہش نہ لے کے جائیے اور کہ یہ خرید و فروخت کرنی ہے، یہ کرنی، صرف اس خواہش سے جائیے کہ میرے رسول وہاں ہیں، ان کے قدموں پہ جانا ہے۔ یہی حاضری کا سلیقہ ہے، یہی حاضری کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا